السلام علیکم فرینڈز، میرا نام ہے محمد حماد اور آپ دیکھ رہے ہیں حماد ٹی وی۔ دوستوں، تاریخ پر اسرار واقعات اور کہانیوں سے بھری پڑی ہے۔ کچھ واقعات تو ایسے ہیں جن کو صدیاں بیت گئی، پر ان واقعات کی حقیقت آج تک کوئی نہ جان سکا۔ آج میں آپ کو 3 ایسے ہی واقعات کے بارے میں بتاؤں گا جن کی مسٹری آج تک کوئی سولو نہ کر سکا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، جو دوست چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ مستقبل میں آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکیں۔ اور دوستو، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ سبز جلد والے بچے۔ 12ویں صدی کی تاریخ میں 2 بچوں کا ذکر ملتا ہے جن کو انگلینڈ کے وولپٹ گاؤں میں دیکھا گیا تھا۔ یہ کوئی عام بچے نہیں تھے، یہ 2 عجیب زبان بولنے والے بچے تھے، اور سب سے عجیب بات یہ تھی کہ ان کی جلد کا رنگ سبز تھا۔ ان بچوں کا ذکر تاریخ کی کئی کتابوں میں ملتا ہے۔ 1621 میں ایک رائٹر رابرٹ برٹن نے اپنی کتاب اناٹومی آف میلانچولی میں ان سبز جلد والے بچوں کا ذکر کیا تھا۔ اس مصنف کا کہنا تھا کہ شاید یہ بچے کسی اور سیارے سے یہاں آ گئے تھے۔ دوستوں، ایک میگزین اینالاگ میں 1996 میں ایک مضمون میں ماہر فلکیات ڈنکن لیونن کا بھی یہی کہنا تھا کہ یہ بچے کسی دوسرے سیارے سے یہاں آئے تھے۔ وہ سیارہ ہمارے سورج کے آس پاس ہو سکتا ہے، جہاں کے خراب حالات کو دیکھ کر وہاں کے لوگوں نے ان بچوں کو زمین پر بھیج دیا تھا۔ تاہم کچھ سائنسدانوں کا ماننا تھا کہ یہ بچے اسی زمین کے تھے اور ایک بیماری ہائپوکریمک انیمیا میں مبتلا تھے۔ اس بیماری کو یونانی زبان میں کلوریسس بھی کہا جاتا ہے، جس کا مطلب سبز رنگ کا ہے۔ اس بیماری میں خوراک خراب ہونے کی وجہ سے خون کے سرخ خلیوں کا رنگ تبدیل ہو جاتا ہے اور اس کے نتیجے میں جلد کا رنگ ہلکا سبز نظر آتا ہے۔ ان سبز رنگ کی جلد والے بچوں کی کہانی 8 صدیوں سے سنی جا رہی ہے، تاہم کہانی کے پیچھے اصل حقائق کا آج تک پتہ نہ لگایا جا سکا۔ اس کہانی پر کئی نظمیں اور ناول بھی لکھے گئے اور کئی ڈرامے بھی اس کہانی پر بنے۔ آج بھی یہ پر اسرار کہانی لوگوں کو سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے کہ آخر وہ 2 بچے کون تھے اور کہاں سے آئے تھے۔ نیٹا فرنیریو کی پر اسرار موت۔ دوستوں، نیٹا فرنیریو لندن میں رہنے والی ایک 30 سالہ عورت تھی۔ 1929 میں نیٹا لندن سے ایک جزیرے پر چلی گئی۔ یہ ایک چھوٹا سا اسکاٹش جزیرہ تھا۔ نیٹا عام لوگوں کی طرح نہیں تھی، وہ ایک غیر معمولی عورت تھی۔ دوستوں، نیٹا اکلٹ کی طالبہ تھی۔ اکلٹ میں جن، بھوت اور دوسری نامعلوم طاقتوں کی پڑھائی کی جاتی ہے۔ نیٹا ایک خفیہ تنظیم الفا 8 اومیگا کی رکن بھی تھی، جس تنظیم کے مقاصد آج تک کوئی نہ جان سکا۔ اس تنظیم سے تعلق رکھنے والے لوگوں کا جن، بھوت اور آسیبوں پر پختہ یقین تھا۔ جب نیٹا آیونا جزیرہ پہنچی تو وہ مسز میکری نامی عورت کے ساتھ رہنے لگی اور تھوڑے ہی عرصے میں ان میں دوستی ہو گئی، اور مسز میکری اس کی ان عجیب عادات اور باتوں کی عادی ہو گئی تھی۔ نیٹا کو جزیرے پر تنہا گھومنا بہت پسند تھا اور وہ اکثر اکیلی دور تک نکل جاتی۔ 17 نومبر 1929 کو نیٹا نے مسز میکری کو بتایا کہ کچھ لوگ اس پر کالا جادو کر رہے ہیں اور اس کو مارنا چاہتے ہیں، تاہم مسز میکری کو اس کی ان باتوں میں کوئی سچائی نظر نہ آئی۔ نیٹا نے جب اس جزیرے سے جانے کے لیے سامان باندھا تو اس کو مسز میکری نے بتایا کہ اس جزیرے سے ہفتے میں ایک ہی کشتی مسافروں کو لے کر نکلتی ہے اور ابھی کشتی کے آنے میں 4 دن باقی تھے۔ نیٹا اٹھی اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ 2 یا 3 گھنٹے بعد جب وہ واپس آئی تو وہ خوش دکھائی دے رہی تھی اور اس نے واپس جانے کا فیصلہ بھی بدل لیا تھا۔ نیٹا کا کہنا تھا کہ وہ اب اسی جزیرے پر رہے گی۔ تب نیٹا باہر نکلی اور اس کے بعد کافی دیر واپس نہ آنے پر اس کی تلاش شروع کی گئی تو اس کا کوئی سراغ نہ ملا۔ آخر 2 دن بعد اس کی لاش اسی جزیرے کے دوسرے کنارے سے ملی۔ دوستوں، نیٹا کی لاش عجیب حالت میں ملی تھی۔ اس کی لاش کالی چادر میں لپٹی ہوئی ملی تھی اور اس کے جسم پر خنجر سے بنائے گئے کراس کے نشان بھی تھے۔ لاش کو دیکھ کر لگتا تھا کہ نیٹا پر کالے جادو کا کوئی عمل کیا گیا تھا اور اسی دوران اس کو قتل کر دیا گیا تھا۔ تاہم جب پوسٹ مارٹم کیا گیا تو پتہ چلا کہ نیٹا کی موت ہارٹ اٹیک کی وجہ سے ہوئی تھی، جس نے سب کو چونکا کر رکھ دیا تھا۔ لندن ہیمر۔ دوستوں، آپ نے لندن ہیمر کے بارے میں تو سنا ہوگا، اگر نہیں سنا تو اس ویڈیو کو دیکھیے۔ سن 1936 میں لندن ٹیکساس میں میکسن اور اس کی بیوی جنگل کے راستے کہیں پیدل جا رہے تھے تو انہیں پتھر میں پھنسا ایک ہتھوڑا نظر آیا۔ جب اس پر تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ یہ ہتھوڑا 40 کروڑ سال پرانا تھا۔ دوستوں، اس کے بعد کئی سوال اٹھ گئے کہ آخر یہ ہتھوڑا کہاں سے آ گیا، جبکہ اس وقت تک انسان زمین پر نہیں آیا تھا۔ انسان کو زمین پر آئے تقریباً 2 لاکھ سال ہو چکے ہیں۔
آخر کس مخلوق نے اس ہتھوڑے کو 40 کروڑ سال پہلے بنایا تھا؟ یہ ہتھوڑا ابھی تک زنگ آلود نہیں ہوا تھا، اس کی لکڑی کا کچھ حصہ کوئلہ بن گیا تھا، جبکہ بعض لوگوں کا ماننا تھا کہ یہ ہتھوڑا 18ویں صدی کا تھا اور اس پتھر میں پھنس گیا تھا۔ تاہم پتھر کے مطالعے سے پتہ لگا کہ یہ پتھر 40 کروڑ سالوں سے اسی حالت میں تھا، مطلب 40 کروڑ سال پہلے یہ پتھر لاوا سے پتھر بنا تھا۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ ہتھوڑا پتھر کو توڑے بغیر آخر اس میں کیسے داخل ہوا؟ دوستوں حقیقت کیا ہے یہ صرف اللہ جانتا ہے۔ دوستوں اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر کرنے کے ساتھ چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ اللہ حافظ۔